إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے قابل قدر معزز سامعین اور عزیز ساتھیوں، آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی سورت مبارکہ تلاوت کی ہے، اور آج اسی سورت کے مضمون کے متعلق چند گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے صحیح نفع بخش باتیں بیان کرنے کی اور پھر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے، ناکامی کا شکار ہے اور کامیابی سے دور ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، زمانے کی قسم ہے۔ زمانے کی قسم کیوں ہے؟ اس لیے کہ زمانہ اس بات کا گواہ ہے کہ انسان خسارے اور ناکامی کا شکار ہے، اور یہ خسارہ اور ناکامی کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ انسان اپنی زندگی گزارنے کے لیے اس دنیا میں آتا ہے۔ انسان کو اس دنیا میں بھیجا جاتا ہے اور انسان اپنی زندگی کا ایک حصہ اور ایک مرحلہ اس دنیا میں مکمل کرتا ہے اور پھر اپنے اگلے سفر پر روانہ ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ دنیا اتنی رنگین، اتنی خوبصورت، اتنی دلکش اور ایسی رنگینیوں سے بھرپور ہے کہ جب انسان اس دنیا میں آتا ہے، تو پھر وہ یہیں کا ہو کر رہ جاتا ہے۔ بچنا اس کے لیے بہت مشکل ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو اور مجھے ایک مختصر سے وقت کے لیے اس دنیا میں بھیجا اور آزمائش کے لیے بھیجا، ایک امتحان کے طور پر بھیجا۔ لیکن انسان کی طبیعت ایسی ہے کہ انسان اپنے ظاہری اور مختصر اور جلدی حاصل ہو جانے والے فوائد کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور آنے والی زندگی یا باطن کی زندگی یا وہ زندگی جو اس کے سامنے اب تک نہیں ہے، اس زندگی کے بارے میں اس کی فکر اور اس کی سوچ ختم ہو جاتی ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ اسی دنیا کا باسی بن کر رہ جاتا ہے۔ یہ دنیا اسے بھا جاتی ہے۔ اس دنیا کی رنگینی اس کے مزاج کا حصہ بن جاتی ہے، اور آہستہ آہستہ وہ دنیاوی زندگی پر مطمئن اور خوش ہونے لگتا ہے۔ یہ وہ مرحلہ ہے کہ جب انسان اپنی تباہی اور بربادی کا فیصلہ کرتا ہے، جب انسان اپنے آپ کو ناکامی کا شکار کر لیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اس منظر کو اس طرح پیش کیا، یہ فرمایا، دیکھو
یہ دنیاوی زندگی ایک عارضی زندگی ہے، اور پھر ہم اور آپ تو الحمدللہ صاحب ایمان ہیں، ہمیں تو اس بارے میں کوئی شک ہی نہیں ہونا چاہیے کہ یہ عارضی ہے۔ روز ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے مرحوم رشتہ داروں کو، اقربا کو، اپنی طرح کے مسلمانوں کو روزانہ مٹی کے حوالے کرتے ہیں، اور اس کے باوجود بھی ہمیں یہ لگتا ہے کہ جی میں اور آپ بچ جائیں گے۔ اس سے بڑی غفلت اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں یوں ارشاد فرمایا کہ بھائی ہم نے تمہارے لیے دو زندگیاں بنائی، ایک زندگی نعمتوں سے بھرپور، خیر اور بھلائی کا مرکز، ابدی زندگی ہے۔ ایک مرتبہ اگر وہاں چلے گئے تو پھر کبھی بھی ان نعمتوں سے تمہیں بے دخل نہیں کیا جائے گا، وہ نعمتیں تمہارے مزاج کا حصہ بنا دی جائیں گی، اور پھر وہ نعمتیں بھی ایسی ہوں گی کہ ہر روز ایسی نعمت ملے گی کہ انسان سوچے گا کہ یہ نعمت تو میں نے کبھی پہلے چکھی ہی نہیں ہے۔ ہر ایک کا ذائقہ، ہر ایک کا مزہ دوسری نعمت سے بڑھ کر کے ہوگا۔ ایک وہ زندگی ہے جس میں جو چلا گیا پھر ہمیشہ کے لیے گیا، خیر اور بھلائی کا مرکز، اور ایک زندگی یہ ہے جس میں ہو سکتا ہے خیر بھی ہو، بھلائی بھی ہو، اور ہو سکتا ہے شر اور فتنے بھی ہوں۔ یہی ہے نا ہمارا مزاج، کبھی خوشی ہے، کبھی مسرتیں ہیں، کبھی شادمانی ہے، تو پھر ایک دم ایسے اب پلٹا کھاتا ہے کہ غم اور مصیبت اور تکالیف۔ نہ یہاں کی خوشی ابدی ہے کہ ہمیشہ کے لیے آپ کے مزاج کا حصہ بن جائے۔ بڑے سے بڑے انسان کو بھی آپ دیکھ لیں، کوئی نہ کوئی غم اسے بھی کھا رہا ہوگا، یا بغیر غم کے کوئی نہیں ہے۔ اور ہر شخص، پھر تماشا یہ ہے کہ ہر شخص سمجھتا ہے کہ سب سے بڑا غمگین اس دنیا میں میں ہوں۔ ہم میں سے ہر شخص یہ سمجھتا ہے جو مصیبت میرے اوپر آئی ہے شاید آج سے پہلے دنیا میں کسی کے اوپر نہ آئی ہو۔ ہر ایک سمجھتا ہے کہ میں سب سے زیادہ مظلوم، سب سے بڑا بدقسمت، اور سب سے زیادہ جس کی اللہ نے اس دنیا میں آزمائش کی ہے وہ میں ہوں۔ اور بات اللہ معاف فرمائے، پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم سے کیا قصور ہوا؟ اللہ کے بندے ساری زندگی قصور کرتے ہیں، اب یہ کہتے ہیں کہ ہم سے کیا قصور ہوا کہ اللہ نے یہ عذاب مجھ پہ مسلط کر دیا، نعوذ باللہ۔ کبھی یہ تو نہیں سوچا کہ میں نے کیا شکر ادا کیا کہ یہ نعمت مجھے مل رہی ہے، میں نے ایسا کیا اچھا کام کیا کہ اللہ نے مجھے اتنی نعمتوں میں رکھا ہوا ہے۔ نعمت ملے تو وہ جیب میں ہے، یہ میرا حصہ ہے، میرا حق ہے، اور مصیبت آئے تو بھائی میرے اوپر کیوں آ گئی؟ یہ وہ فلاں بھی ہے، وہ بھی ہے، وہ بھی ہے، وہ بھی ہے، وہ بھی ہے، فلاں رشوت خور ہے، فلاں فلاں کرتا ہے، میں تو نماز بھی پڑھ لیتا ہوں، تو میرے اوپر کیوں آ گئی؟ یہ ہے ہمارا مزاج۔ لیکن یہاں کی مصیبتیں بھی عارضی ہیں، کبھی ایسا نہیں ہے کہ ختم نہ ہوتی ہوں، اور نہ یہاں کی راحتیں مستقل ہیں کہ کبھی بھی ختم نہ ہو۔ ہر ایک کا اللہ نے ٹائم رکھا ہے، کبھی کس حالت میں انسان، کبھی کس حالت میں۔ اور اس سے بڑھ کر پھر یہ دنیا ایک عارضی جگہ ہے، ایک دن آئے گا کہ یہ ختم کر دی جائے گی، لپیٹ دی جائے گی، بس ایک آواز آنے کی دیر ہے جسے ہم سور کہتے ہیں، ایک سور پھونکا جائے گا اور یہ سب نظام تب و بالا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اتنی عارضی، اور پھر اس میں ہمارا حصہ تو اس سے بھی کم۔ ہمارا حصہ کیا ہے؟ اگر یہ دنیا مثال کے طور پر چلے 2 کروڑ سال کی بھی یہ دنیا ہو تو 2 کروڑ سال کے بعد بھی تو ختم ہونی ہے، اور پھر میرا اور آپ کا کیا ہے؟ وہ 60 سال، 70 سال، اس سے چلو 100 سال، چلو کوئی انسان 1050 سال جیا، اس سے زیادہ کی تو تاریخ مجھے یاد نہیں پڑتی۔ 1000 سال، 2 کروڑ سال میں اگر ایک انسان 1000 سال جیا تو کیا جیا؟
ایک حصہ بھی نہیں ہے، 1% بھی نہیں ہے۔ تو اتنی عارضی، اتنی غیر مستقل اور ختم ہو جانے والی چیز، جب ہم اس دنیا میں آتے ہیں تو اس دنیا کو ہم ایسے اپنا لیتے ہیں جیسے ہم نے کبھی بھی اس دنیا سے واپس نہیں جانا۔ اللہ فرماتے ہیں دیکھو کتنی بڑی تمہاری غلطی ہے، بل تؤثرون الحیات الدنیا، دنیا میں جاتے ہو جب اللہ دو راستے تمہیں دکھاتے ہیں، ایک آخرت کا راستہ اور ایک دنیا کا راستہ، ایک ابدی زندگی کا راستہ، جنت کا راستہ، اور ایک دنیا کا راستہ، تو تم کیا کرتے ہو؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا، دنیا کا راستہ پسند کر لیتے ہو، دنیا کی زندگی تمہیں پسند آ جاتی ہے، بھا جاتی ہے۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، اے انسان کتنی بڑی غلط فہمی میں ہے، تو نے وہ زندگی چھوڑ دی، حالانکہ آخرت کی زندگی خیر، خیر اور برکت کا مرکز ہے، وابقیٰ، اور کبھی بھی ختم ہونے والی نہیں ہے، باقی رہنے والی زندگی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا انسان خسارے میں ہے، کیوں؟ کہ جب وہ دنیا میں آتا ہے تو اس کا فیصلہ ایک غلط فیصلہ ہوتا ہے۔ جب وہ دنیا میں زندگی شروع کرتا ہے، ابتدا کرتا ہے، اسے معاملات سمجھنے چاہیے اور سمجھ میں آنے لگتے ہیں، اس عمر تک پہنچ جاتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کے درست فیصلے کر سکے، تو پھر اے انسان تو خسارے اور ناکامی کا فیصلہ کر لیتا ہے۔ پھر اگر وہ اپنے آپ کو طاقت میں دیکھتا ہے، قوت میں دیکھتا ہے، پیسہ والا دیکھتا ہے، نعمتوں میں دیکھتا ہے، اپنے آپ کو کوئی اللہ نے اس کے اندر ہنر رکھا ہے، اس ہنر میں دیکھتا ہے، تو وہ پھر خود خدا بننے لگتا ہے، نعوذ باللہ۔ پھر وہ یہ کہتا ہے نہیں میں تو اپنی زندگی خود لکھوں گا، میں تو اپنی زندگی خود گزاروں گا، بھائی مجھے کیا ضرورت ہے کسی کی، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، مجھے کیا ضرورت، مولوی صاحب یہ دعائیں آپ کے لیے ہوں گی، میں خود کر سکتا ہوں، میں خود کر سکتا ہوں، میں کیوں کسی کی مانوں یا کسی کو جانوں۔ یہ ہے وہ فلسفہ جو کائنات میں ہر ناکام انسان نے اپنایا، ہر ناکام انسان کا فلسفہ یہی ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ سب کچھ میں خود ہوں، انا ربکم الاعلی، فرعون نے یہی کہا نا، سب سے بڑا تو میں خود ہوں، مجھ سے بڑا کون ہے، مجھ سے بڑا کون ہے، سب سے بڑا تو میں خود ہوں، طاقت میری، قوت میری، ملک میری، بادشاہی میری، نہریں میری، زراعت میری، سب کچھ تو میرا ہے، انا ربکم الاعلی، سب سے بڑا تو میں خود ہوں۔ جب میں خود ہوں تو میں کسی اور کو کیوں مانوں، میں کسی کے آگے سر کیوں جھکاؤں، میں کسی کے لیے اپنی خواہشوں کو لگام کیوں دوں۔ یہ ہے وہ فلسفہ جسے اللہ نے یوں بیان فرمایا ان الانسان لفی خسر، اے انسان قسم ہے زمانے کی، اور زمانہ اس بات کا سب سے بڑا گواہ ہے کہ جب انسان اس دنیا میں آتا ہے خسارے اور ناکامی کی زندگی میں آ جاتا ہے، خسارے میں آ جاتا ہے، نقصان میں آ جاتا ہے، پھر اس کے بچنے کی امیدیں بہت کم اور تنگ ہونے لگتی ہیں۔ پھر اگر انبیاء علیہ السلام اسے آ کر یہ بتائے کہ بھئی تیرا ایک رب ہے، تو اسے یہ بات سمجھ ہی نہیں آتی، اسے یہ بات سمجھ ہی نہیں آتی کہ میرا رب کیوں ہے، نعوذ باللہ، سب کچھ تو میں نے خود کیا ہے، میرا رب کیوں ہے، اور مجھے رب کی ضرورت ہی کیوں ہے، نعوذ باللہ۔ پھر اگر اسے یہ کہا جائے کہ بھئی جو تو کر رہا ہے کل تجھے اس کا حساب اور کتاب بھی دینا ہے، تو پھر وہ اپنا فلسفہ یوں جھاڑتا ہے اَإِذَا كُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، پھر وہ فلسفہ لے آتا ہے، پھر وہ عقل کی باتیں لاتا ہے، پھر وہ اپنی فہم اور فراست کو استعمال کرتا ہے، کہتا ہے اِذَا كُنَّا عِظَامًا، جب ہم بوسیدہ ہڈیاں بن جائیں گے
ترابن، مٹی مٹی ہو جائیں گے، اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا کوئی دوبارہ ہمیں زندہ کر پائے گا؟ یا پھر ہمیں کوئی زندہ کر سکتا ہے؟ لوگ کیا کہتے ہیں؟ جب ہم کتنے لوگ یہاں آئے، لوگوں نے یہی فلسفہ جھاڑا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کو، فرعون کو سمجھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بھئی تمہیں حساب اور کتاب دینا ہے، تو فرعون کا جواب کیا تھا؟ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ، ہمارے پہلوں کا کیا ہوا؟ وہ جو قوم نوح گزری ہے، قوم لوط گزری ہے، وہ جو آدم گزرے، أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ، ہمارے پہلے کدھر چلے گئے؟ جب ان کا حساب اور کتاب نہیں ہوا، نعوذ باللہ، جب انہیں دوبارہ زندہ نہیں کیا گیا، تو پھر ہمیں کون زندہ کرے گا؟ اللہ فرماتے ہیں اس طرح کا فلسفہ جھاڑنے والے یہ بھول جاتے ہیں کہ انہیں پہلے بھی ہم نے ہی بنایا ہے، ہمیں پہلے بھی ہم نے ہی بنایا ہے، اور بعد میں بھی ہم ہی انہیں دوبارہ زندہ کریں گے۔ اور فرمایا بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، سورہ قیامہ میں اللہ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، اے انسان کس خوش فہمی اور کس بد فہمی اور غلط فہمی کا تو شکار ہے۔ جب ہم بنانے پر آئے، انسان تو بڑی چیز ہے، یہ انگلی کے پورے اور اس کے یہ نشانات بھی ہم دوبارہ بنا دیں گے۔ علی ان نسوی بنانا، تجھے زندہ کرنا تو چھوٹا معاملہ ہے، ہم تو اس کے یہ پورے پورے اور ان پوروں کی یہ نشانات بھی دوبارہ بنا دیں گے۔ اس غلط فہمی کا تو شکار ہو گیا کہ کون اٹھائے گا؟ جو اللہ تجھے پہلی دفعہ پیدا کر سکتا ہے، اور وہی اللہ جب چاہے تجھے زندہ کر کے دوبارہ کھڑا بھی کر سکتا ہے۔ اور پھر اللہ نے دکھایا ہے، قرآن میں بار بار بتایا ہے، ایک نبی ہے، چلیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں ربی ارنی کیف تحیی الموتیٰ، اے اللہ مجھے دکھائیں کیسے زندہ ہوں گے، کیسے زندہ کریں گے؟ فرمایا ایمان نہیں ہے، ایمان تو ہے لیکن میں عمل کو مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں، سمجھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا 4 پرندے لے، انہیں پہلے اپنے ساتھ وابستہ کریں، انہیں پالیے، جب وہ آپ کے ساتھ پل جائیں انہیں کاٹیے، یہ ٹکڑے ٹکڑے پھینک دیں ہر جگہ، اور پھر آواز دیں، اور کیسے وہ اللہ کے حکم پر زندہ ہو کر تیری بارگاہ میں تیرے پاس آ جائیں گے۔ اور ہوا ایک نبی ایک پوسیدہ بستی سے گزرے، ہڈیاں ہڈیاں اور ٹکڑے ٹکڑے اور ریزہ ریزہ انسان کی باقیات پھیلے ہوئے، وہی ان کے ذہن میں اعتراض آ گیا کہ ان کو کون زندہ کرے گا؟ لوگ یہی کہتے ہیں اللہ نے وہی موت دے دی، قرآن میں اللہ نے ان کا واقعہ ذکر کیا، فرمایا وہیں پر میں نے موت دے دی کا مطلب نیند سلا دیا، اور 100 سال بعد جب جاگے فرمایا بتا سکتے ہو کتنا سوئے؟ بتا سکتے ہو کتنا سوئے؟ اللہ بہتر جانتا ہے۔ فرمایا 100 سال۔ اپنا کھانا دیکھو ابھی بھی تازہ ہے، اور اپنی سواری دیکھو وہ ریزہ ریزہ ہو کے پڑی ہے، وہ ریزہ ریزہ۔ جب اللہ کھانے کو بوسیدگی سے بچا سکتا ہے اور ایک جانور کو ریزہ ریزہ کر سکتا ہے، تو پھر یہ انسان کس خوش فہمی میں ہے تو کیا؟ تو اللہ نے فرمایا ان الانسان لفی خسر، انسان جب تو دنیا میں آ جاتا ہے تو نے اپنی خسارے، ناکامی اور اپنی نادانی کا اکاؤنٹ کھول لیا۔ پھر اگر اس خسارے سے بچنا چاہتا ہے، پھر اگر اس نقصان سے نکلنا چاہتا ہے، آپ کو میں مثال یوں دوں کہ یہ ایک کنواں ہے، دنیا ایک کنواں ہے، اللہ فرماتے ہیں جب تو اس کنویں میں پیدا ہو گیا، اب اس سے نکلنے کی کوئی صورت تیرے پاس نہیں ہے۔ کنویں کے اندر جو آدمی گر گیا اب وہ کیسے نکلے؟
فرمایا پھر اگر تو اس کنویں سے باہر آنا چاہتا ہے، اس خسارے اور ناکامی سے باہر آنا چاہتا ہے، تو سب سے پہلی چیز جو تجھے چاہیے الا الذین آمنوا، وہ ہے یقین اور ایمان۔ پھر اس خسارے میں بچنے کی صورت کیا ہے؟ اس بات پر یقین کر لینا کہ میرا ایک رب ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اگر آپ نقصان سے بچنا چاہتے ہو، اگر آپ دنیا کے خسارے سے بچنا چاہتے ہو، اگر آپ دنیا کی ناکامی اور تباہی اور بربادی سے بچنا چاہتے ہو، تو فرمایا پھر خسارے سے بچے گا وہی الا الذین آمنوا، جو صاحب ایمان ہوگا، جو اس بات پر یقین رکھتا ہوگا کہ میرا ایک رب ہے، جو اس بات پر یقین رکھتا ہوگا کہ میں نے اپنے رب کی بارگاہ میں دوبارہ جانا ہے، جو اس بات پر یقین رکھتا ہوگا کہ میں نے زندگی اپنے رب کے حکم کے مطابق گزارنی ہے، الا الذین آمنوا۔ تو خسارے اور ناکامی سے بچنے والے لوگ، فرمایا سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لے آؤ۔ اللہ پر ایمان نہیں لاتے، اور آج کے دور میں جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی اور رسول نہیں مانتا، فرمایا پھر وہ خسارے اور ناکامی سے نہیں بچ سکتا، پھر خسارے اور ناکامی اور تباہی سے نہیں بچ سکتا۔ تو سب سے پہلی شرط دنیا کی خسارے سے بچنے کی یہ ہے کہ آپ صاحب ایمان ہوں، آپ کا تعلق اپنے رب سے براہ راست ہو، اور آپ کو معلوم ہو کہ ایک میرا رب ہے، ایک مجھے پالنے والا، دینے والا، سارا کچھ میری قسمت کے سارے فیصلے اسی کی ہاتھ میں، اسی کی تقدیر میں۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ آج یہ ایمان ہم خود نے، ہم سب نے اپنے ایمانوں کو خطرے میں ڈال رکھا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایمان کے تقاضے ہمیں معلوم ہی نہیں ہے۔ ایمان کے تقاضے عقائد کہلاتے ہیں، کون سا عقیدہ درست ہے اور کون سا عقیدہ غلط ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں یہ بھی معلوم نہیں۔ ہم نے دنیا کے سارے علوم حاصل کر لیے ہیں، ماشاءاللہ، دنیا کے سارے علوم حاصل کر لیے۔ آپ کو 16 17 سال 18 سال کا نوجوان ہو، آپ اس سے کچھ بھی پوچھ لیں وہ بتا دے گا، فلاں ملک کا وزیر اعظم کون ہے، فلاں ملک کی کرنسی کیا کہلاتی ہے، فلاں ملک دنیا کے کس خطے میں ہے، اس کی آبادی کتنی ہے، اس کا نظام حکومت کیا ہے، سب بتائیں گے، رٹے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، رٹے رٹائے ہیں۔ اس کی ہسٹری کیا ہے، بعض تو یہ بھی بتا دیں گے آپ کو، کب آزاد ہوا، کس سے آزاد ہوا، اس کی آبادی کا تناسب کیا ہے، یہاں تک بھی بتا دیں گے۔ لیکن ایک سوال جو سب سے زیادہ ضروری ہے کہ تیرے ایمان کا تقاضا کیا ہے، شاید وہ نہ بتا۔ وہ کیا بیچارہ نوجوان بتائے گا، میں اور آپ نہیں بتا سکتے۔ 40 سال، 50 سال، 60 سال کے جو اپنی زندگی گزار کے بیٹھے، جب ہمارے عقیدے ہمیں نہیں معلوم، عقیدہ جو سب سے زیادہ جسے اللہ کہتے ہیں خسارے سے بچنے کی پہلی شرط یہ ہے کہ صاحب ایمان ہو جاؤ، آپ کے عقائد درست ہو جائیں، آپ کو اللہ کی اس حد تک پہچان ہو جائے جو آپ کی ایمان کا تقاضے کا حصہ ہے۔ جب میں اور آپ 70 سال 80 سال والے نہیں بتا سکتے، تو ایک 16 سال والے اور 12 سال والے سے تو یہ بحث ہی فضول ہے۔ آج ایمان ہم نے اپنے خطرے میں ڈال رکھے ہیں، اور پھر جب نہیں جانتے تو خاموش ہو جائیں۔ صحیح ہے، جب آپ کو ایک بات نہیں پتا تو خاموش ہو جاؤ اللہ کے بندو، بھائی مجھے نہیں آتی، خاموش، زبان کو ذرا سا پکڑ لو،
بھائی یہ بات مجھے نہیں پتا، میں کسی سے پوچھ لوں گا، کہیں پڑھ لوں گا، پھر آپ سے اس پہ بحث کر سکوں گا، ابھی میں نہیں کر سکتا، مجھے نہیں پتا۔ نہیں، بحث بھی ضرور کرنی ہے، اور اس طرح کرنی ہے جیسے مجھ سے بڑا عالم کوئی نہ ہو، اور اسی بحث کے دوران زبان سے ایسی ایسی باتیں نکل جاتی ہیں جو ہمارے ایمان کے لیے خطرہ بن جاتی ہے۔ کیوں کرتے ہیں بحث؟ اپنی لا علمی۔ امام مالک رحمہ اللہ شاید میں بھول نہیں رہا تو اس امت کے سب سے پہلے امام ہیں فقہ جنہوں نے تدوین کی، اور سب سے بڑے علم حدیث کے آغاز امام مالک رحمہ اللہ سے ہوا۔ علم حدیث کے سب سے بڑے، سب سے پہلے باقاعدہ عالم، ویسے تو صحابہ کے دور میں سب عالم تھے، لیکن باقاعدہ علم کے طور پر جنہوں نے علم حدیث کو ترویج دی، اس کا درس دیا، اور اس کے اندر صحت اور ضعیف اور یہ سب چیزوں کو الگ الگ کرنے کی کوشش کی، وہ امام مالک رحمہ اللہ ایک جگہ۔ اور امام بخاری کے بارے میں بھی آتا ہے، بڑے علماء ہیں نا یہ، تو فرماتے ہیں امام مالک رحمہ اللہ سے ایک مجلس میں 100 سوال کیے گئے، 90 کے بارے میں فرمایا لا عالم، مجھے نہیں آتا۔ 100 سوال، اتنا بڑا عالم، آج تو میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، لیکن میں کہوں گا یار یہ اس نے پوچھا ہے تو کہے گا کیسا مولوی ہے، اس کو یہ نہیں پتا۔ 100 سوال میں سے صرف 10 کا جواب دیتے، باقی کو کہہ دیتے لا عالم، مجھے نہیں معلوم۔ جب وہ حضرات، وہ تو پھر بھی کم رہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ سے پوچھا گیا اور آپ نے جواب نہیں دیا، آپ سے کوئی سوال ہوا، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا، اور بعض اوقات کئی دن گزر گئے، اور کئی دن کے بعد فرمایا من السائل، یہ سوال کرنے والا کون تھا؟ صحابی کہتے تھے جی میں، فرمایا اس کا یہ جواب ہے، اللہ نے آج مجھے وحی کے ذریعے بتایا۔ کیا ہے اس میں؟ بھائی آپ کو کسی نے زبردستی، اب مجھے صدر کا راستہ نہیں پتا، کوئی پوچھتا ہے تو میں کہہ دیتا ہوں مجھے نہیں پتا، بھائی کسی اور سے پوچھ لو۔ علم کے بارے میں، دین کے بارے میں، عقائد کے بارے میں آپ نے ان کو اتنا سستا سمجھ لیا ہے کہ جی کوئی اٹھتا ہے تو کہتا ہے جی وہ احمدیوں کو غیر مسلم نہیں کہنا چاہیے، نعوذ باللہ۔ بھائی تیرے ایمان کا تقاضا ہے، جب تک کہ تو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا، تو مسلمان ہی نہیں ہوتا۔ اور احمدی یہ کہتے ہیں کہ جی آپ آخری نبی نہیں ہیں، مرزا غلام قادیانی آپ کے بعد نبی ہے، اور آپ یہ پوچھ رہے ہو مجھ سے کہ جی احمدیوں کو غیر مسلم کیوں سمجھا جاتا ہے؟ اللہ کے بندے آپ کو یہ نہیں پتا؟ نہیں پتا تو خاموشی سے، جہالت کا ڈنڈوڑا پیٹنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، خاموشی سے کسی عالم کے پاس آئیے، پوچھ لیجئے کہ بھئی یہ مسئلہ کس طرح ہے، یہ مسئلہ مجھے نہیں آتا۔ اگر آپ کو عالم کے اوپر اعتماد نہیں ہے، کتابیں موجود ہیں، ہماری فقہ موجود ہے، ہمارے عقائد موجود ہیں، آپ خود ریسرچ کر لیجئے، لیکن بغیر سوچے سمجھے، بغیر پڑھے ہوئے اور بغیر سمجھے ہوئے عقائد کا معاملہ یہ اتنا نازک اور اہم معاملہ ہے کہ اس پر ہمیں رائے زنی نہیں کرنی چاہیے۔ جہاں ہم دنیا کے کئی معاملات میں ہم ایک دوسرے کو کہہ دیتے ہیں کہ جی مجھے نہیں معلوم۔ ہمارے ہاں ڈاکٹر ہیں، بہت اچھے اچھے ڈاکٹر بھی ہیں ماشاءاللہ، ایسے میڈیکل میں ایسے ڈاکٹر بھی ہیں، وہ کہہ دیتے ہیں کہ جی میرے خیال میں تو یہ مرض کا علاج یہ ہے، لیکن مجھے صحیح نہیں معلوم، میں آپ کو ریفر کر دیتا ہوں دوسرے کے پاس، آپ انہیں چیک کروا لیجئے، آپ ان سے مشورہ لے لیجئے۔ تو کیا دین میں ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے؟ کوئی آپ کو کہے کہ بھی فلاں مسئلہ کس طرح ہے، تو آپ کہیں جی مجھے تو نہیں معلوم، لیکن میں آپ کو پوچھ کے بتا دوں گا، یا آپ کا اعتراض ہے تو میرے ساتھ چلیے، میں فلاں عالم دین کو جانتا ہوں، آپ کو میں ان سے ملوا دیتا ہوں۔ تو سب سے پہلی جس چیز پر ہمارے خسارے سے نکلنے کا دار و مدار ہے
وہ ہے ایمان. اور یہ ایمان اتنی قیمتی چیز ہے، اتنی قیمتی چیز ہے کہ آخرت کی کامیابی کا پہلا پیمانہ ایمان ہے. پہلا پیمانہ جو صاحب ایمان ہے، پھر اس کی کامیابی یقینی ہے، اگرچہ اسے عارضی طور پر جہنم میں ہی کیوں نہ ڈال دیا جائے. اور اگر جو صاحب ایمان نہیں ہے، اس کی کامیابی پھر کسی صورت ممکن نہیں ہے، چاہے وہ دنیا کے سونے اور چاندی کے انبار بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہو. تو سب سے پہلے ایمان. اور اسی کے ضمن میں آج کل ہمارے ہاں جی بحث بنی ہوئی ہے جی، حیدی صاحب کا انتقال ہو گیا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. بھائی ہم نے لوگوں کے ایمانوں کے فیصلے اپنے ہاتھ میں لے لیے، اب ہم فیصلے کرتے ہیں. کوئی کہتا ہے جی یہ ہوگا، کوئی کہتا ہے وہ ہوگا، کوئی کہتا ہے یہ تھا جی، کوئی کہتا ہے وہ تھا. اللہ کے بندو، آج ہمیں اپنے ایمان کی اتنی فکر نہیں ہے جتنا ہمیں دوسروں کے ایمانوں کی فکر ہے. اور فکر یہ ہے کہ کس طرح اس کو ایمان سے خارج کیا جائے، یہ بھی نہیں کہ اس کو ایمان میں لایا جائے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا طرز عمل کیا ہے آپ کو معلوم ہے، اور کئی مرتبہ میں نے بیان کیا ہے. پیارے محبوب کے لیے تو اللہ فرما رہے ہیں، اس سے بڑی شہادت اور کیا ہوگی. فرماتے ہیں پیارے محبوب لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، آپ انہیں صاحب ایمان کے دائرے میں لانے کی اتنی کوشش کرتے ہیں، اتنی کوشش کرتے ہیں، اتنی کوشش کرتے ہیں کہ کہیں آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈال دیں. پیارے محبوب لوگوں کو ایمان میں لانے کی کوشش کرتے تھے، اور آج اور میں اور آپ فلاں بھی خارج، فلاں بھی خارج، فلاں بھی خارج، فلاں بھی خارج. جتنی ہمیں فکر یہ ہے کہ لوگوں کو ایمان سے نکالا جائے، اگر اس کا 25% بھی ہمیں یہ فکر ہو جائے کہ کیسے لوگوں کو ایمان میں شامل کیا جائے تو ہمارا معاشرہ سدھر سکتا ہے. نہیں کوشش کریں جو ایمان کی حالت میں، چاہے جتنا بڑا گناہ گار کیوں نہ ہو، جو ایمان کی حالت میں اللہ کے حضور پیش ہو گیا، پھر اس کا فیصلہ اللہ کے ہاں ہے، نہ میرے ہاں ہے نہ تیرے ہاں ہے. علماء نے تو یہاں تک بھی کہا ہے کہ صرف وہ لوگ جن کے جہنمی ہونے کا فیصلہ قرآن نے کر دیا، جن کے جہنمی ہونے کا فیصلہ پیارے محبوب نے صحیح احادیث میں کر دیا، ان لوگوں کے علاوہ کسی کو نام لے کر یہ کہنا کہ یہ جہنمی ہے، یہ بھی آپ کے لیے جائز نہیں ہے، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو. اب مثال کے طور پر میں کہوں، مثال دے رہا ہوں، فلاں ہمارے ملک کا کافر جہنمی ہے، نام لے کر نہیں کہہ سکتا کہ فلاں جہنمی ہے، اگرچہ وہ مر کیوں نہ گیا ہو. کیوں کہ میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ آخری حالت اس کی کیا تھی. ہو سکتا ہے کہ آخری وقت میں اس نے کلمہ پڑھ لیا ہو سکتا ہے آخری لمحات میں اللہ نے اسے ہدایت دے دی ہو. مجھے اور آپ کو کیا فیصلہ، ہمیں کیا پتہ کیا ہوا. تو کسی کے اوپر جہنمی ہونا، اگرچہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، جب ہم اسے جہنمی نہیں کہہ سکتے تو ایک مسلمان کے لیے یہ بہت بڑے الفاظ ہیں کہ ہم کہیں گے جی فلاں کے عمل قبول نہیں ہوں گے اور فلاں کے اعمال قبول نہیں ہوں گے اور فلاں کے ساتھ یہ ہوگا. اللہ کے بندو، یہ معاملات اللہ نے اپنے علاوہ کسی کو نہیں دیے، حتیٰ کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی صرف شفاعت کر سکتے ہیں، سفارش کر سکتے ہیں. ہاں یہ الگ بات ہے کہ اللہ نے فرمایا میں آپ کی سفارش قبول کر لوں گا. یہ انبیاء کو بھی حق نہیں دیا کہ کسی کو جنت سے نکال کے جہنم میں ڈال دے یا جہنم سے نکال کے جنت میں ڈال دے. یہ فیصلہ صرف رب کا ہے، صرف رب کا ہے. سفارش، شفاعت، یہ سب چیزیں برحق ہیں، لیکن آخری فیصلہ جسے کہتے ہیں نا اسٹمپ، آخری اسٹمپ میرے رب کی ہوگی. تو اسی لیے مہربانی کیجئے، مہربانی کیجئے. میں نوجوانوں کو زیادہ کہوں گا، ہمارے نوجوان، ٹھیک ہے ہمارے اندر ایمان کا ایک جذبہ ہے، لیکن اس جذبے کی قدر یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو ایمان سے نکالتے رہو، فلاں کو بھی نکال دیا، اس کو بھی نکال دیا، اس کو بھی نکال دیا. نہیں، سب سے پہلے یہ ایمانیات اور عقائد کو سیکھیے،
سیکھنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے کہ آپ اس پہ بحث کریں. اور اگر آپ بحث کرتے ہیں اور آپ سے کوئی پوچھتا ہے اور آپ 99% بھی یقین رکھتے ہو کہ یہ معاملہ اس طرح ہے، اگر 1% بھی شک ہو کہ میں غلطی پر ہوں، آپ مت بتائیے. عقائد کا مسئلہ بہت خطرناک ہے، عقائد کے معاملات بہت نازک ہیں. اگر آپ کو 1% بھی شک ہو کہ میں غلط ہو سکتا ہوں، آپ اس معاملے میں مت پڑھیے اور کہیں کہ جی یہ میرا منصب نہیں ہے، میں نے اتنا نہیں پڑھا، میں نے اتنی ریسرچ نہیں کی. یا آپ اپنی نادانی اور لا علمی کو چھپانا چاہتے ہیں، کہہ لیں کہ جی میں ابھی ریسرچ کر رہا ہوں، بعد میں بتاؤں گا. لیکن بلا ضرورت ایمان اور عقائد کے مسائل کو نہ چھیڑیے. جتنا ہو سکے اس سے دور رہیے اور اپنی اس خامی کو دور کیجیے کہ ہمیں عقائد نہیں معلوم. اللہ کے وحدہ لا شریک ہونے کا کیا مطلب ہے؟ بہت سے لوگ نہیں جانتے ہوں گے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس میں کیا کیا چیز شامل ہے. پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا آخری درجہ کیا ہے، رسالت کے مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے، کہاں پر نبی کا حق ہے اور کہاں پر نبی کا حق نہیں ہے، نہیں معلوم ہمیں. ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر کیا حق ہے، اس کے بارے میں کیا خیال ہونا چاہیے، یہ ساری چیزیں، قیامت کیا ہے، جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے، یہ ساری چیزیں ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے، ان کی کیفیات معلوم کرنے کی ضرورت ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے، نادانی میں ہے، ناکامی میں ہے. الا الذین آمنوا، اور ناکامی سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ وہ صاحب ایمان ہو جائے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے ایمان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.